السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں کلام خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک قصہ لے کر آ گیا ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گربھ میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں جنت کا ایک پھل تھا۔ انہوں نے وہ پھل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرض کیا کہ اسے کھا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور جبرائیل علیہ السلام کی تعمیل میں اس پھل کو کھا لیا۔ اس پھل کا ذائقہ اتنا لذیذ اور انوکھا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا سواد نہیں چکھا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئیں۔ پھر کچھ دن بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور مبارکباد دی۔ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی آپ کے گھر ایک بیٹی تشریف لائے گی جو تمام عورتوں سے افضل اور پاکیزہ ہوگی۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارے گربھ میں جو بیٹی ہے وہ بہترین اخلاق کی مالک اور امت کے لیے نمونہ عمل ہوگی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کے گربھ میں تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت آیا تو اچانک جھائے درد شروع ہو گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل تنہا تھی۔ انہوں نے اپنی ایک باندی کو رشتہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ کوئی عورت مدد کے لیے آ جائے۔ جب باندی ان کے رشتہ داروں کے پاس پہنچی اور حالات بیان کیے تو انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے خاندان کی کئی مالدار اور پڑھے لکھے نوجوان خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے سب کو ٹھکرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غریب شخص کو اپنا شوہر بنا لیا اور پھر ان کے لائے ہوئے نئے دین اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ اسی طرح اس نے ہمارے خاندان کی توہین کی ہے، اب ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ باندی نے یہ تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر سنا دی۔ انہیں سن کر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس مشکل گھڑی میں صرف اللہ ہی مددگار ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں رحمت نازل کر دیں اور اگر چاہیں تو سخت آزمائش میں ڈال دیں۔ وہ انہی خیالات میں تھیں کہ اچانک ان کا کمرہ ایک نور سے بھر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 4 نورانی عورتیں ان کے پاس کھڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت میں پڑ گئیں۔ پھر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ ان میں سے ایک عورت نے مسکرا کر جواب دیا، ماں گھبرائے نہیں، اپنے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ہم اسی کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ میرا نام حضرت حوا ہے۔ دوسری عورت نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا، میں مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ ہوں۔ تیسری نے کہا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران ہوں۔ اور آخر میں چوتھی نے کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم ہوں۔ ہم سب اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد جہ کے اس کٹھن وقت میں
یہ مقدس اور پاک ذاتیں اپنے ساتھ پا کر بے انتہا راحت اور سکون محسوس ہوا۔ اس کے بعد نبوت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی جمعے کے دن صبح کے وقت عرب کی سرزمین کو روشن کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ ان کی معصوم، دلکش اور پاک صورت کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنت کی روشنی لے کر اس دنیا میں سب کو راحت دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے سرورائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں جمع تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، جب میں حضرت بی بی فاطمہ تک زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ان کے اعلیٰ اخلاق اور عظیم کردار کی ساری جھلکیاں فاطمہ میں نظر آتی ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ ایک خدا کا انکاری قریشی ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے نہ صرف راستہ روکا بلکہ بے ادبی کے ساتھ گالیاں بھی دینے لگا۔ اسی دوران حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے اپنے والد معظم کے ساتھ یہ بیہودہ منظر دیکھا تو چپ نہیں رہ سکی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے والد کے سر سے گرد جھاڑی اور اس خدا کے منکر قریشی سے کہا، کیا تم انسان ہو یا وحشی؟ کیا تمہارے اندر انسانیت کا کوئی انش نہیں بچا؟ میری والد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہو؟ ایک قابل عزت والد کی فرمانبردار بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ لتاڑ سن کر وہ گنہگار شخص شرمندہ ہو گیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ خدا کے دشمن قریشی وہاں کھڑے ہو کر انہیں گالیاں دے رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہی دشمنوں سے کسی نے ایک اونٹ کی اوجڑی اور گندگی لا کر ان کے سر پر ڈال دی۔ ایک ہی لمحے میں ان کے کپڑے گندے ہو گئے اور اوجڑی کے بھاری بوجھ کی وجہ سے وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سارے قریشی زور زور سے ہنسنے لگے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملی کہ ان کے پتا کے ساتھ کافروں نے ایسا گھناؤنا ویوہار کیا ہے تو وہ ترنت وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے جب اپنے پتا کی حالت دیکھی تو خود نینترت نہیں کر سکی۔ روتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ گندگی صاف کر دی۔ آنتیں صاف کرنے کے بعد بھی ان کا غصہ شانت نہیں ہوا۔ وہ اپنے والد کے پاس کھڑی ہو کر قریش کے ان لوگوں کو کڑی پھٹکار لگانے لگی۔ ایتہاسک اود کی لڑائی کے دوران کافروں نے پتھر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دیا۔ پتھروں کی چوٹ سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سماچار ملا کہ ان کے والد گھائل ہو گئے ہیں تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ اپنے چھوٹے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر کچھ مسلم مہیلاؤں کے ساتھ وہ احد کے میدان میں پہنچ گئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے دانت اور ماتھے سے لگاتار خون بہہ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر پڑے ہیں۔ اس دل دہلا دینے والے درشیہ کو
دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے آنچل پر اٹھا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی لائے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے گھاؤں کو صاف کیا۔ پھر انہوں نے سوکھے پیڑ کی پتیاں لے کر ان پر مرہم لگایا۔ ایسی انیک گھٹنائیں ان کے جیون میں گھٹت ہوئیں۔ جب بھی ان کے والدین کسی کٹھنائی میں ہوتے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے سیوا میں پہنچتی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے صحابیوں سے کہتے تھے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یاد رکھو، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے میرے ساتھ سمبندھ بگاڑا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اگر مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے ایک گچھے بال کی بھی مریادہ ملتی تو میں خود کو دھنیہ سمجھتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بڑی بہنوں کی شادی کے بعد والدین کے گھر میں ایک ماتر سنتان تھیں، جنہیں سب سے ادھک سنیہ اور ممتا پراپت تھی۔ والدین دونوں کا پیار پا کر وہ خوشی خوشی جیون بتا رہی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دن تک نہیں رہی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وبھن بیماریوں سے بہت کمزور ہو گئیں۔ ایک اور بڑھاپا اور دوسری اور انیک بیماریوں کے جن کے کارن ان کا شریر دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو دکھ مانتی تھیں کہ وہ بیماری کے کارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا نہیں کر پا رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے کہتی، اے اللہ، میں اپنی زندگی کے انتم چھور پر پہنچ گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع مجھ سے چھین گیا۔ مجھ جیسی بدنصیب عورت شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جذبات سے بھری ہوئی آواز سن کر نوجوان بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کے دل کا چھپا ہوا درد محسوس کر لیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، آپ فکر نہ کریں، ابا جان کی خدمت اب میں فاطمہ کروں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں ابا کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ موت کے قریب پہنچ چکی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مسکرائی اور کہا، اے فاطمہ، تم میری جان ہو، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو غم مت کرنا، بلکہ میری مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے بعد تم ابا کی خدمت کی پوری ذمہ داری نبھایا۔ یاد رکھنا، تمہارے ابا کی خدمت کرنے سے تمہیں دونوں جہاں میں بھلائی حاصل ہوگی۔ میں رحمان اور رحیم اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کی سیوا کا مقدس موقع دے اور اس کے بدلے میں تمہیں پوری انسانیت میں بلندی اور عزت عطا کرے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر محض 11 سال تھی، تب ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو سنبھال نہ سکے، ایسا لگا جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ دوسری طرف ماں سے بچھڑی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا غم اور تنہائی میں پوری طرح سے ٹوٹ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اس بیٹی سے دل کی گہرائی سے محبت کرتی تھی، اور فاطمہ بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ماں کی یاد میں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابا جان،
جب بھی مجھے امی جان کی یاد آتی ہے تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھئے کہ میری امی جان کیسی ہیں۔ اپنی بیٹی کی یہ معصوم اور غمگین بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گہری چوٹ لگی۔ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے فاطمہ، تمہاری ماں جیسی ماں اس دنیا میں کتنی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ نے تمہاری ماں کو جنت میں سکون اور راحت عطا کی ہے۔ تم ان کے لیے غم مت کرو بلکہ ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ دور دور کے پڑھے لکھے مالدار اور خوبصورت نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بے چینی سے پیغام بھیجنے لگے۔ یہاں تک کہ انصار اور مہاجر صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کے لیے پیشکش کرنے لگے، لیکن محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی پیشکش دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک جرح برما کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے، لیکن تم جرح برما کو فروخت کر سکتے ہو۔ یہ ہدایت پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادب سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب انہیں جرح کے لیے کوئی مناسب خریدار نہ ملا تو وہ خود سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اسی وقت دربار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی دوسرے صحابہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علی سے جرے کو مناسب قیمت پر خرید سکے؟ بغیر کسی تعامل کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسے 400 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور جرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی وہ جرح خریدی اور 400 درہم کی رقم حضور کو پیش کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو آپ نے موجود تمام صحابہ سے فرمایا، تم سب گواہ رہو، میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 400 درہم مہر کے بدلے علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو 400 درہم مہر کے بدلے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الحمدللہ، میں قبول کرتا ہوں۔ نکاح کی رسم پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے داماد
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے حجرے میں لے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کا کوئی گھر نہ تھا، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے گھر میں رہنے لگیں۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہائی برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس خود کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ خود دوسروں کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ایسی تھی کہ کبھی ایک وقت کا کھانا ہی نصیب ہوتا اور اکثر 3 بار پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے۔ ان تمام مشکل حالات کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگے۔ نکاح کے بعد بیوی کا شوہر کے گھر نہ رہنا بلکہ مائکے میں رہنا ایک شوہر کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ دل میں بہت سے خیالات اٹھتے، مگر جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور آتا تو انہیں ہمیشہ اپنے پاس دیکھنے کی تمنا جاگ اٹھتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں ٹھان لیا کہ چاہے جیسے بھی ہو اپنی بیوی کو اپنے گھر ضرور لائیں گے۔ آخر کار انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تاکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آزادی سے گھر بسا سکیں، لیکن پھر بھی اتنے شرمیلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ اپنی لخت جگر کو میرے کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے کہ کیسے بیوی کو اپنے گھر لے جائیں۔ ایک دن ان کے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی دلی حالت کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، بھائی میری دلی خواہش ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئیے۔ بھائی کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لینی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو لے کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش سنی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ انہوں نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چاچاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دل کے ٹکڑے والی بیٹی اور ان کی بیوی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت شرمیلے ہیں، اس لیے خود آپ کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص بلوایا۔ شرمیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادب سے حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، اے علی، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر سے رخصت کر دوں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے ونمرتی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری صرف ایک ہی التجا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی عنہ کے ساتھ میں سونپتے ہوئے فرمایا، اے علی، یہ میری دل کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ تمہارے لیے برکت اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ پھر فاطمہ کی طرف دیکھ کر نرم دلی سے فرمایا، اے فاطمہ،
تمہارے شوہر میرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے تعریف کے قابل ہیں۔ اب تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم ہو اور اپنے گھر جا کر بس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور دعا کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کو سامنے بلایا۔ حضرت علی ادب سے سامنے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر پانی چھڑک کر دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا گیا۔ بہت شرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، اے ماں تم مبارک ہو، اپنے شوہر کے حکم کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اس کے غم خوشی میں برابر کی شریک رہنا اور اس کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی، اور ان عورتوں میں اکثر وہ ہوں گی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ ہر حال میں اپنے شوہر کے گھر عزت اور وفاداری سے رہنا، کبھی بھی اس پر کسی بات میں دباؤ مت ڈالنا۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غریب، پڑھے لکھے اور علم والے شخص ہیں۔ وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہو، بلکہ وہ تو سینکڑوں دکھوں کے بیچ بھی تمہارا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا اداس چہرہ دیکھے تو ایسا درد اور کہیں نہیں ہوتا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال میں ادب سے مسکراتے ہوئے پیش آؤ۔ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہ نصیحت بھرے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے دوستو، آج کی نیوز کا سفر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ سو ملتے ہیں اگلے دن۔